ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر اگلی جنگ آپ کے گھروں، سڑکوں یا سرحدوں پر نہیں بلکہ آپ کے قدموں کے نیچے لڑی جائے تو؟ اگر میزائل، طیارے اور ٹینک صرف توجہ ہٹانے کا ذریعہ ہوں اور اصل فیصلہ زمین کے اندر اندھیرے میں خاموش سرنگوں اور فولادی بنکروں میں ہو تو؟ دنیا جب ڈرونز اور میزائلز پر نظر رکھے ہوئے ہے تو پاکستان اور بھارت ایک ایسی جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں جس کا میدان جنگ نظر ہی نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ آخر زمین کے نیچے ہو کیا رہا ہے، اور یہ خفیہ عسکری دوڑ جنوبی ایشیا کے مستقبل کو کس سمت لے جا رہی ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ برصغیر کی عسکری تاریخ پر نظر ڈالیں تو روایتی جنگیں، سرحدی جھڑپیں اور محدود تنازعات ہمیشہ زمین کی سطح پر لڑے گئے۔ 1948، 1965، 1971، کارگل اور حالیہ دہائیوں کی کشیدگی، سب میں ایک چیز مشترک تھی: میدان جنگ واضح تھا۔ لیکن ٹیکنالوجی نے یہ حقیقت بدل دی ہے۔ سیٹلائٹس پر ہر حرکت دیکھ سکتے ہیں، ڈرونز لمحوں میں ہدف کی نشاندہی کر لیتے ہیں اور میزائل سسٹم سیکنڈز میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں عسکری راز چھپانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیر زمین جنگ یعنی سب ٹیرینین وارفیئر ایک اسٹریٹجک مجبوری بن کر سامنے آتی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق جدید جنگ میں سب سے قیمتی چیز کمانڈ اینڈ کنٹرول کا تسلسل ہے۔ اگر جنگ کے آغاز میں ہی فیصلہ سازی کا نظام مفلوج ہو جائے تو جدید ترین فوج بھی بے اثر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے برسوں سے زیر زمین مضبوط تنصیبات پر سرمایہ کاری کی ہے۔ اوپن سورس معلومات کے مطابق متنازعہ سرحدی علاقوں کے قریب ایسے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز موجود ہیں جو گہرائی میں تعمیر کیے گئے ہیں، جہاں دھماکوں کے اثرات کم سے کم ہوں، قیادت کسی بھی صورت رابطے میں رہے۔ ان مراکز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف فضائی حملوں بلکہ الیکٹرانک وارفیئر کے اثرات سے بھی بچ سکیں۔ اسی تناظر میں بھارت میں فوجی نقل و حرکت کے لیے سرنگوں کے نیٹ ورکس کی رپورٹس بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ ان سرنگوں کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ فوجی دستے اور ساز و سامان دشمن کی نظر سے اوجھل رہتے ہوئے تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہو سکیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے نیٹ ورکس سرحدی علاقوں میں اچانک صورتحال تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید سینسر سسٹمز، جن میں زمین کے اندر ہونے والی معمولی ارتعاش یا آواز کو پکڑنے والی ٹیکنالوجی شامل ہے، انہیں زیر زمین دراندازی کو بروقت شناخت کرنے کے لیے نصب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ مگر مسلسل نگرانی کا نظام ہے جو نظر نہ آنے والے دشمن پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہانی یک طرفہ نہیں۔ پاکستان کی عسکری حکمت عملی میں بھی زیر زمین تحفظ ایک اہم عنصر رہا ہے۔ پاکستان نے طویل عرصے سے ایسے ہارڈنڈ ایئر کرافٹ شیلٹرز تیار کیے ہیں جو دشمن کے پہلے حملے میں فضائی طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح زیر زمین ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک سہولیات کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جنگی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان نے سرنگوں اور کاؤنٹر ٹنل آپریشنز پر بھی خصوصی توجہ دی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جغرافیائی ساخت اس طرح کی تعمیرات کے لیے موزوں ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان زیر زمین نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجیز پر تحقیق کر رہا ہے، جن میں محدود پیمانے پر خودکار یا ریموٹ کنٹرول سسٹمز شامل ہو سکتے ہیں۔ مقصد واضح ہے، اگر دشمن زمین کے نیچے قدم رکھے تو اس کا بروقت سراغ لگایا جائے۔ یہ تمام اقدامات ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ مستقبل کی کسی بھی ممکنہ جنگ میں صرف سرحد پر موجود فوجی ہی نہیں بلکہ زمین کے نیچے چھپی صلاحیتیں بھی فیصلہ کن کردار ادا کریں گی۔ اصل تشویش اس بات کی ہے
کہ یہ سب ایک نظر نہ آنے والی اسلحہ کی دوڑ کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار جو زمین کے اندر موجود ساخت کو ظاہر کر سکتا ہے، خودکار سرنگ کھودنے والی مشینیں اور دھماکے سے بچاؤ کے جدید ڈیزائنز، یہ سب اب عسکری منصوبہ بندی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ زیر زمین تنصیبات نہ صرف حملے سے بچاؤ فراہم کرتی ہیں بلکہ حیرت اور اچانک کارروائی کا عنصر بھی بڑھاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین اسے ڈیٹرنس کا نیا پہلو قرار دیتے ہیں، جہاں دشمن کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اصل صلاحیت کہاں اور کتنی موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سنگین سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ جب جنگ زمین کے نیچے چلی جائے، جہاں شفافیت کم ہو، غلط اندازے کا امکان زیادہ ہو اور رابطے محدود ہوں، تو کشیدگی کے بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ روایتی قواعد جنگ جو سطح زمین پر کسی حد تک لاگو ہوتے ہیں، زیر زمین ماحول میں غیر واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا تکنیکی خرابی بڑے تصادم کو جنم دے سکتی ہے، خاص طور پر ایسے خطے میں جہاں ایٹمی ہتھیار بھی ایک مسلح حقیقت ہیں۔ اس سب ٹیرینین عسکری دوڑ کے اثرات صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں، دنیا بھر کی افواج اس پیش رفت کا بغور مشاہدہ کر رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ، مشرقی ایشیا اور یورپ میں بھی زیر زمین جنگی صلاحیتوں پر تحقیق ہو رہی ہے۔ بعض ماہرین مستقبل کو مال وارفیئر کا دور قرار دے رہے ہیں، جہاں جنگ کا محاذ دکھائی نہیں دے گا مگر اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ 2026 اور اس کے بعد یہ سوال مزید اہم ہو جائے گا کہ آیا ایسی خفیہ تیاری عالمی سلامتی کو مضبوط بنائے گی یا خطرات کو مزید پیچیدہ کر دے گی؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس پوشیدہ محاذ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا زمین کے نیچے کی یہ خاموش جنگ خطے میں توازن پیدا کرے گی یا ایک نئے زیادہ خطرناک عدم استحکام کو جنم دے گی؟ کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں جنگ نظر ہی نہیں آئے گی مگر اس کا خوف ہر جگہ موجود ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ ہم آپ تک وہ خبر لاتے ہیں جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔